لوگ ہیں جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پاکستان میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بہت شدید تکلیف ہے. لیکن سپریم کورٹ کی جو ایک شان ہے, جو اس کی ایک عزت ہے, وقار ہے, اور جو اس پہ عوام کا ٹرسٹ ہے, اس کو واپس لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انصاف پہ مبنی فیصلے آنے چاہیے, فرمائشی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ججز کا تو کام اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایگزیکٹو نے اپنے انڈر کر لیا کہ اپنے ہینڈ پکڈ ججز وہ لگا بھی سکتے ہیں, ہٹا بھی سکتے ہیں, لیکن کم از کم ججز کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا جو یہ کردار ہے یہ ہسٹری میں کس طرح سے جانچا جائے گا. اور سپریم کورٹ کی جو اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اور جس پہ آپ لکھتے ہیں کہ یہاں پر حاکمیت جو ہے وہ عوام الناس کی ہے اور انصاف ملے گا, اس کو اپ ہولڈ کرنا جو ہے وہ ججز کا کام ہے. تو ان کا اصلی ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ پہلا فیصلہ ہوگا جو پتہ لگے گا کہ اس ملک میں کوئی بھی ملٹری کورٹ کے نام پر کسی بھی پبلک کو, عام عوام کو جو ہے وہ کوئی ہمارے میجر یا کرنل صاحب بیٹھ کے بند کمرے میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا یہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کریں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے اس کی بھی جو ہے فیصلہ چند دنوں میں سنایا جائے گا, تو اس حوالے سے آپ کی کیا پریپریشن ہے؟ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے اچانک 2 ججز کو اس لسٹ سے نکالا گیا ہے, تو اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کافی مایوس دکھائی دے رہی ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے, پہلے جب فیصلہ آیا تھا تب بھی وہ 11-2 کے حساب سے فیصلہ تھا 13 ممبر بینچ کا. اس کے بعد آپ یہ اس ملک کے حالات دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ڈیٹیل میں آ گیا. 12 جولائی سے لے کے ستمبر تک فیصلہ 3 دفعہ آیا, اور یہ سامنے ہی بلڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو اپنے آپ کو ایک آئینی ادارہ کہتا ہے اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے. وہ اس وقت ایک پارٹی بنا ہوا ہے, اور انہوں نے فیصلہ امپلیمنٹ کرنے سے کتنے سکون سے, دیدہ دلیری سے انکار کیا ہے. ہم نے کنٹیمپٹ فائل کی, میں اس کی پٹیشنر ہوں اکتوبر کو, اور اکتوبر کی لگتی وہ کل لگی تھی پہلی دفعہ, آج اس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, اور ابھی تک یہی نہیں ہو رہا. اور کل جو الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل تھے, انہوں نے بڑے سکون سے علل اعلان 13 ممبرز کے سامنے کہا ہے کہ ہاں جی ہم نے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا, سیلف کنفیشن کیا ہے, لیکن ان پہ نہ کنٹیمپٹ لگائی گئی ہے. ہاں, کنٹیمپٹ عمران خان پہ لگا دی گئی جب انہوں نے ایک جج صاحبہ کو کہا کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا, تو وہ آج تک کنٹیمپٹ بھگت رہے ہیں. لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں 13 ممبر بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے, اور پاکستان کا ایک آئینی ادارے کا وکیل آ کے بتا رہا ہے کہ ہاں جی 10 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے مزہ نہیں آیا, ہمیں پسند نہیں آیا, اس لیے تو ریویو لگانے آ گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو 2 ججز جنہوں نے اعتراض بھی کیا, اور جو بار بار کہتے رہے کہ پہلے آپ پہ حد تک کہ عزت یا قانون کنٹیمپٹ کرنے کی وجہ سے جو توہین عدالت ہوئی ہے اس پہ آپ پہ کارروائی کرنی چاہیے, وہ آج اس بینچ سے ڈی لسٹ ہو گئے ہیں یا نکال دیے گئے ہیں, جو بھی کہہ سکتے ہیں, اور ریویو بھی ان کا بڑے آرام سے لگ گیا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر تو انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں, انصاف پہ مبنی کارروائیاں ہوں, تو پھر تو پتہ بھی چلتا ہے. اگر کسی کی ڈکٹیشن پہ یہ ساری عدالتیں کام کرتی ہیں تو پھر عوام کو مایوس ہونا تو بنتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو یہاں بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک انصاف کی, ہم نہ مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہم ان فیصلوں سے گھبراتے ہیں. ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا, ہمارا کام ہے ریزسٹنس شو کرنا, ہمارا کام ہے کوشش اور جدوجہد کرنا. کل بھی ہمارے لیڈر سے جب ان کی دونوں بہنوں کی ملاقات ہوئی, انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے, جو سیٹیں ہیں, ان کے لیے جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کریں. تو یہ تو 78 سیٹوں کا کیس ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اور جو عمران خان کا مینڈیٹ ہے, اور یہ ڈاکہ ڈلا تھا 8 فروری کے بعد جو الیکشنز کا رزلٹ آیا, چوری کیا گیا, فارم 47 کی حکومت بنائی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی مرضی سے پروپورشن آف ریپریزنٹیشن, جو اسپرٹ آف لا, جو لا ہے, اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے وائلیشن کرتے ہوئے جن کا حق بنتا تھا ان کو سیٹیں دی نہیں, اور جن کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا ہوا ان کو تحفے میں سیٹیں بانٹ کے اور ان سے محبت کا اظہار کریں. اور اب سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ ایک آئینی ادارہ جو ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے, اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اس کے لیے سارے برابر ہونے چاہیے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بن کے اس پٹیشن میں آ گئے. کمل شوزت صاحب جی یہ بتائیے گا کہ رات کو انڈیا نے آپ کے غالباً جو کانسٹیٹیونسی ہے اس میں اٹیک کیا ہے, اور وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں, تو پاکستانی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیا اے پی سی میں جو ہے اس میں شرکت کریں گے؟ اور وزیر اعظم ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں, تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت کس ڈائریکشن پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پہلے پاکستان آتا ہے,
پھر تحریک آتی ہے اور پھر انصاف آتا ہے. اور جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں اندر انتشار پھیلتا ہے. لیکن جب پاکستان کے اوپر کوئی بیرونی دشمن حملہ کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف اپنے ملک کے ساتھ متحد ہے. ہمارے لیڈر کے ساتھ لوگوں کا کمیونیکیشن نہیں ہونے دیا جا رہا, نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیتے ہیں, نہ ان کے وکلا کو ملنے دیتے ہیں, نہ ہمیں ان سے ملنے دیتے ہیں. لیکن جب ان کی پہلی ٹویٹ باہر آئی ہے تو وہ صرف پاکستان کے حق میں تھی. انہوں نے یہ کہا کہ فارم 47 کی ہی صحیح, لیکن حکومت تو یہی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اپنی اس سرزمین کے ایک چپے کے لیے بھی ہم کٹ مرنے کو تیار ہیں. اسی تکلیف میں تو ہم نکلتے ہیں, اس ملک کی محبت میں نکلتے ہیں, اس کے آئین کے احترام میں نکلتے ہیں, اس میں رول آف لا اور جمہوریت کے لیے نکلتے ہیں. کچھ یہ کہ ہمارا روایتی دشمن رات کے اندھیرے میں آ کے ہم پہ اٹیک کر دے تو کیا ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ رات کو 1 بجے اٹیک ہوا ہے اور ابھی تک ہمارے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں پتہ نہیں کس تہہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کا کوئی لائن لینتھ اور ان کی سمت سمجھ نہیں آئی. اگر اس جگہ پہ عوام کا اصلی منتخب وزیر اعظم عمران خان ہوتا تو 1:15 بجے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا لوگوں سے خطاب کر رہا ہوتا اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتا. جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے وہی لیڈر عمران خان ہے جو عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ابھی تک ان کی ڈیکوریشن ہی نہیں ختم ہو رہی. رات کے 1 بجے اٹیک ہوئے اور سیکیورٹی میٹنگ بلا لی 10 بجے. اس طرح ملک چلا کرتے ہیں. اور ابھی دیکھ لیں کہ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں, ابھی تک جو ہے وہ آپ کو نہ قوم سے کوئی خطاب ہوا ہے, نہ قوم کو کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے. آپ نے کہا کہ میرے حلقے میں جی بالکل سب سے پہلا میزائل اٹیک ہی احمد پور شرقیہ میں کیا گیا ہے اور وہاں سے آفیشلی تو یہ 13 شہادتیں بتا رہے ہیں, کم از کم 15 سے 16 شہادتیں ہوئی ہیں. طلباء اور بچے تھے مدرسے میں جو شہید ہوئے ہیں, غریبوں کے بچے ہیں, غربت زدہ علاقہ ہے. وہاں پہ میں نے یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی, انہوں نے روک دی. اسکولوں کا وہاں پہ جال بچھانے کی کوشش کی, انہوں نے روک دیا اپنے سیاسی عزائم کی وجہ سے. غریبوں کے بچوں کو اور کچھ نہیں ملتا ہے, وہ جا کے مدرسے میں اپنے بچوں کو اسلامی دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. اور ابھی جب اٹیک کیا گیا ٹیررزم کے نام پہ, اور وہ اس میں وہی طلباء جو ہیں, غریبوں کے بچے ہیں جو شہید جو ہوئے. مریم نواز صاحبہ نے رات کو ٹویٹ کیا ہے کہ اس وطن عزیز کے چپے چپے کی ہم فرض, ہمارے اوپر کندھوں کے اوپر یہ فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھائیں گے, کیا سمجھتے ہیں یہ ٹویٹ کافی تھا؟ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹویٹ تھا. انہوں نے اپنے مودی چچا جان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان کے بزنس کے پارٹنر ہیں. ہندوستان اور انڈیا کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا وہیں سے شاید تعلق بھی زیادہ ان سے ہے, محبت ادھر زیادہ نبھائی جا رہی ہے. جس طرح ان کے والد صاحب جیسے ہی یہاں پر جنگ کے بادل منڈلانے شروع ہوئے وہ اٹھ کے لنڈن چلے گئے. ان کے سامنے آپ جیسے صحافی جس وقت جاتے ہیں مائک لے کے تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, ایک لفظ انہوں نے بولنا گوارا نہیں کیا. شاید اس دفعہ بھی انہوں نے ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں اور دوسری تحائف بھیجنے کا سوچا ہوا تھا. کیا ہوا؟